بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وانما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور من ان المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل۔ شرح جامی اور شرح جامی کا ہم جو سبق نمبر ہے وہ 33 ہے، اور اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جمہور نے معرب کی تعریف کی ہے، جمہور نحات نے، مختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر جو ہے وہ مختلف عوامل کے مختلف عوامل کے ساتھ بدلتا رہے۔ تو اب جمہور کی یہ تعریف ہے معرب کی جو وہ کرتے ہیں عام طور پر، لیکن مصنف نے اس تعریف کو سے عدول کیا ہے اور انہوں نے الگ سے ایک تعریف کر دی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے ابھی تک آ چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو عدول کی کیا وجہ ہے کہ جمہور کی تعریف چھوڑ کے انہوں نے اپنی الگ سے تعریف کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور کی جو تعریف تھی وہ دور کو مستلزم تھی، اور دور ہو یا تسلسل ہو یہ دونوں چیزیں باطل ہیں، اور جب جو چیز باطل کو مستلزم ہو تو وہ چیز خود بھی کیا ہو جاتی ہے، باطل شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے جمہور کی تعریف کو جب دور لازم تھا، دور کو یہ مستلزم تھی، تو لہٰذا جمہور کی تعریف کو انہوں نے تعریف میں تو نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو تعریف تو اپنی کی ہے، انہوں نے اپنی تعریف انہوں نے جو کی تھی وہ پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فالمعرب الذی هو قسم من الاسم المرکبی، کہ وہ معرب وہ ہے کہ جو معرب اسمی کی جو مرکب ہو، غیر کے ساتھ مرکب ہو کر آئے، اس کا عامل اس کے ساتھ موجود ہو، اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو۔ یہ پیچھے انہوں نے تعریف کی تھی۔ تو اب جمہور کی تعریف تو یہ ہو گئی مختلف آخرہ باختلاف العوامل، اس کو انہوں نے یہاں پر بائی پاس کیا ہے۔ تو انہوں نے تعریف تو معرب کی وہ کر دی، ٹھیک ہے، اور یہ جو جمہور والی تعریف ہے اس کو انہوں نے معرب کے احکام میں سے بنایا ہے، معرب کے احکام میں سے بنایا ہے، تعریف کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جمہور کی تعریف دور کو مستلزم تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دور کو کیسے مستلزم ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ چند باتیں بطور تمہید کے مقدمہ کے سمجھ لیں۔ مثلا پہلی بات یہ سمجھیں کہ علم نحو کی جو تدوین ہے اس کی غرض کیا ہے، علم نحو کی جو تدوین ہے اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض یہ ہے کہ جس شخص نے لغت عرب کا تتبع نہیں کیا اور اس نے سماع بھی نہیں کیا، اب ایسے شخص کو کلمے کے آخر کے حالات کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ علم نحو کی تدوین کی غرض ہے کہ ایسے شخص کو بھی وہ علم نحو کے جو ہے وہ کلمے کے آخر کے جو حالات ہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ علم نحو کی تدوین کی کیا ہے، غرض ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب علم نحو کی تدوین کی غرض یہ ہے کہ کسی شخص کو جس کو عربیت سے کوئی شناخت نہیں ہے اس کو بھی کلمے کے آخر کے احوال کی معرفت حاصل ہو جائے، چونکہ معرب بھی علم نحو کا ہی ایک حصہ ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرب کی معرفت بھی معرب کی جو معرفت ہے اس سے بھی یہی غرض ہوگی کہ جو کلمے کے آخر کے حالات ہیں اس سے اس کی شناسائی ہو جائے۔ اور دوسری جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ غرض شے کی جو ہوتی ہے وہ شے سے مؤخر ہوتی ہے، کسی شے کی جو غرض ہوتی ہے وہ شے سے کیا ہوتی ہے، مؤخر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک کرسی بنائی، چارپائی بنائی، تو اس پر بیٹھنا اور سونا مقصد ہے، تو سونا اور بیٹھنا یہ جو غرض ہے یہ بعد میں آتا ہے اور شے پہلے آتی ہے وجود میں، تو غرض مؤخر ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی بطور تمہید کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حد اور تعریف کی معرفت پہلے ہوتی ہے، اور اس حد اور تعریف کے ذریعے سے جو چیز ہم پہچانتے ہیں، جس کی پہچان حاصل کی جاتی ہے، وہ معرف اور محدود، اس کی معرفت بعد میں ہوتی ہے۔ تو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حد اور تعریف یہ موقوف علیہ ہوتے ہیں، پہلے وہ آتے ہیں معرف، اور پھر بعد میں معرف کی معرفت ہوتی ہے، وہ موقوف ہوتی ہے، اور حد اور تعریف کی جو معرفت ہے وہ موقوف علیہ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا ساری جانتی ہے کہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور موقوف بعد میں ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہ تین مقدمے جان گئے، کون سے تین مقدمے کہ علم نحو کی تدوین کی غرض کہیں یا
مورب کی تدوین کی غرض کہیں وہ کلمے کے آخر کے حالات کو جاننا ہو گیا غرض۔ دوسرا یہ کہ شے کی جو غرض ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، شے پہلے آتی ہے۔ تیسرا یہ کہ تعریف اور حد، تعریف یہ اس کی معرفت پہلے ہوتی ہے اور پھر معرف اور محدود کی معرفت بعد میں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ضمنی طور پر یہ بھی جان لیا کہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور موقوف بعد میں ہوتا ہے۔ اب جب یہ مقدمے، یہ تمہیدی بحث آپ نے سمجھ لی، تو اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ پہلے اور دوسرے مقدمے کا تقاضا یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اختلاف آخر کی معرفت وہ مورب کی معرفت سے مؤخر ہو۔ کیوں؟ اختلاف آخر کی جو معرفت ہے وہ یہاں پر کیا بن رہی ہے؟ وہ غرض بن رہی ہے، اور غرض کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ غرض بعد میں ہوتی ہے شے سے، شے پہلے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اختلاف آخر کی معرفت جمہور اس کو باقاعدہ تعریف بنا رہے ہیں، حالانکہ تعریف پہلے ہوتی ہے اور معرف بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب نقصان یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس کو تعریف کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، جبکہ اختلاف آخر جو ہے وہ غرض ہے۔ اختلاف آخر کی معرفت وہ غرض ہے، غرض بعد میں ہوتی ہے، شے پہلے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے کہا کرسی پہلے بنتی ہے، بیٹھنے کے بعد غرض بعد میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو پہلے اور دوسرے مقدمے کا تقاضا پھر یہی بنے گا کہ اختلاف آخر کی معرفت مورب کی معرفت سے مؤخر ہو، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ شے کی جو غرض ہے وہ بعد میں آتی ہے، اختلاف آخر کی معرفت یہ غرض بنتی ہے۔ اچھا، اگر جمہور والی تعریف لیں تو پھر تیسرا مقدمہ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اختلاف آخر کی معرفت مقدم ہو کر آئے۔ کیوں؟ اختلاف آخر انہوں نے تعریف بنایا ہوا، اور تعریف کی معرفت پہلے ہوتی ہے اور معرف کی معرفت بعد میں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں معاملہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پہلے دو مقدموں کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف آخر کی جو معرفت ہے، جس کو جمہور نے تعریف کے طور پر لایا ہوا معرف کی، وہ مؤخر ہو، کیونکہ غرض ہے، غرض بعد میں آتی ہے شے سے۔ اور تیسرے مقدمے کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ وہ تعریف کے طور پر آئی ہوئی ہے، تعریف پہلے آتی ہے اور معرف بعد میں آتا ہے، تو ایک ہی شے کو آپ پہلے بھی کر رہے ہیں اور بعد میں بھی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدم الشیء علی نفسہ، یہ باطل ہے۔ لہٰذا جمہور کی تعریف کو تعریف نہ بنایا جائے، اس کو معرب کے احکام میں سے ذکر کیا جائے، اور تعریف وہی ہو جو مصنف نے کی ہے۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، اس تقریر کو، دور کی دوسری تقریر، دوسرے انداز، دوسری تعبیر۔ مثلاً وہ یہ ہے کہ علم نحو کی جو تدوین کی غرض ہے اور معرفت مورب کی جو غرض ہے، ان دونوں کی غرضیں کیا بنتی ہیں؟ وہ معرفت اختلاف آخر بنتی ہے، کہ کسی کلمے کے آخر کے اختلاف کی معرفت، وہ غرض بنا دیں آپ۔ کس کی؟ علم نحو کی تدوین کی غرض بھی اور معرفت مورب کی غرض بھی آپ یہی بنا دیں۔ کس کو بنا دیں؟ کلمے کے آخر کے جو اختلافی احوال ہوتے ہیں ان کی معرفت کو۔ تو اس طرح پھر کیا ہوگا؟ غرض الشیء شے پر موقوف ہوتی ہے، غرض الشیء جو ہوتی ہے وہ شے کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا معرفت اختلاف آخر معرفت مورب پر موقوف ہوگی، معرفت مورب کے اوپر کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی۔ اور چونکہ معرف اور محدود تعریف اور حد پر موقوف ہوتے ہیں، یعنی معرف اور محدود وہ جو تعریف اور حد پر کیا ہوتے ہیں؟ موقوف ہوتے ہیں، وہ موقوف علیہ تعریف اس کے لیے موقوف علیہ وہ پہلے آتی ہے۔ تو اب یہاں پر جمہور کی تعریف کو جب ہم لیں گے تو معرفت مورب جو ہے وہ معرفت اختلاف آخر پر موقوف ہو جائے گی، اور اختلاف آخر کی معرفت موقوف ہو جائے گی معرفت مورب کی معرفت پر، تو یہ ایک دوسرے کی معرفت پر جو ہے موقوف ہو جائیں گے۔ مطلب وہی جو پچھلے ہم نے مقدمے ذکر کیے، آپ انہی کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا، کہ ایک صورت میں مورب کی معرفت مقدم آ رہی ہے، اور دوسرے میں جو ہے وہ یہ دوسری صورت میں وہ اختلاف آخر جو تعریف ہے، اختلاف آخر کی پہچان، وہ اس کا مقدم ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دور بنتا ہے، جب دور بنتا ہے تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کی تعریف کو ذکر تعریف کے طور پر نہیں کیا، اس کو مورب کے احکام میں سے ذکر کیا اور مورب کی الگ سے تعریف کی ہے۔